بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام ہے، جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ ایک اہمیت کی حامل تاریخ ہے، اور آج کے دن کی فضیلت خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ آج وہ واقعہ جو سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس حیثیت سے آج کی تاریخ ایک اہم حیثیت رکھتی ہے کہ وہ حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدی شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، یہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے رونے سے اللہ کے نبی کو رونا آتا تھا۔ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، ایک موقع پر جب حضرت حسین رو رہے تھے، اللہ کے نبی نے جب اس آواز کو سنا، رونے کی آواز کو، فوراً آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل روتا ہے۔ وہ حسین جن کی پیدائش پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں لگایا اور ہر طریقے کی فضیلت ان کے بارے میں بیان فرمائی، اور صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں خوشبو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم کوئی دنیا کا کوئی خوشبو سونگھ لیتے ہو، اور جب مجھے کسی خوشبو سونگھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں حسن و حسین کو سونگھ لیتا ہوں۔ حسن و حسین کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈک پہنچتی تھی، اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، وہ آج بھی اس واقعہ کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، اتنے زمانہ گزر گیا لیکن لگتا ہے کہ 1-2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور رہتی دنیا تک لوگ اس مثال کو، اس واقعہ کو، اس عظیم شہادت کو یاد کرتے رہیں گے، سنتے سناتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور حضرت حسین اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی سے لوگ واقف ہوتے رہیں گے کہ جب یزید نے منافقت شروع کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کا مذاق اڑانا جب شروع کیا، تو پھر حضرت حسین نے اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا، اور کوفے کے لوگ جب حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کر کے آنے پر مجبور کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آپ مدینہ المنورہ سے نکل گئے۔ آپ کے نکلنے کے وقت صحابہ کرام نے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم جیسے صحابی نے آپ کو روکا، مگر آپ نہ رکے۔ آپ وہاں سے نکل کر کے آپ نے کوفے کا سفر کیا۔ کوفے کے لوگوں کی خط آپ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں پہنچی تھی، لیکن صحابہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کوفے کے لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ صحابہ نے آپ سے کہا بھی کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ
لوگ آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے کا کوئی معاملہ نہ کرے۔ صحابہ نہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین ہم سے جدا ہو کر کے یہاں سے جائیں، لیکن حضرت حسین گئے اور وہ پورے راستے میں مختلف مراحل کو، مختلف معاملات کو طے کرتے ہوئے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے، تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے 2 محرم الحرام سن 61 ہجری آپ کرب و بلا کے میدان میں پہنچے۔ پھر وہاں پر آپ نے قیام کیا اور پھر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جو 10 محرم الحرام کے دن حضرت حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے لخت زیغر علی اصغر، علی اکبر اور 72 جانثاروں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور جام شہادت نوش کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت حسین نے یہ دنیا کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ دین کے خاطر، شریعت کے خاطر، نبی کی طریقے کے خاطر جان لٹایا جا سکتا ہے، لیکن سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے دین و شریعت کی حفاظت کے خاطر شہادت دی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، جس طریقے سے ہم نے اس عظیم قربانی کے ذریعہ سے اپنے دین کی حفاظت کی ہے اور ذرہ برابر بھی کسی طریقے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اپنے نانا کے طریقے کے معاملے میں، تم بھی جب بھی اس طریقے سے تمہارے سامنے اس طریقے کا معاملہ آ جائے، اپنے دین سے سمجھوتا نہ کرنا، اپنے دین کے مقابل میں دنیا کو غالب آنے مت دینا، اپنے دین پر کسی بھی طریقے سے آنچ آنے نہ دینا۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، شریعت کی حفاظت کریں اور اپنے دین اور شریعت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرے۔ حضرت حسین کی شہادت ہمیں یہی پیغام و یہ درس دیتی ہے۔ ہر سال یہ 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن یہ پیغام ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ گونجتی رہنی چاہیے کہ حضرت حسین نے جس طریقے سے شہادت دی تھی دین کے خاطر، شریعت کے خاطر اور اپنے نبی کے طریقے اور سنت کے خاطر، اگر ہمارے سامنے بھی اس طریقے کا معاملہ پیش آئے گا، ہم کبھی بھی منافقوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، بزدلوں سے، دین کے دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں اگر قربانی دینی پڑے تو ہم قربانی دینے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سوچ، یہ مشن اپنے ذہن میں بیٹھا لیا تو پھر یہ دین، یہ شریعت اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ پھر سے دنیا میں زندہ ہوگا، اور پھر سے ہم اس دنیا میں اپنے نبی کی شریعت کو لے کر کے شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔